الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد المصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور آپ کے آنے کے بعد پہلے زمانے کے جتنے بھی انبیاء اور رسول تھے، اور جتنے مذاہب اور جتنی امتیں آ چکی تھیں، ان تمام کا خلاصہ اور ان تمام کا حاصل لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے اب قاعدہ دستور بن گیا کہ جو اللہ کے نبی کو مانے گا وہ گویا کہ سارے نبیوں کو مانے گا، اور جو اللہ کے نبی کو نہیں مانے گا وہ گویا کہ سارے نبیوں پر ایمان لانے کے باوجود بھی وہ کسی کو نہیں مانے گا۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنی بھی نبوتیں تھیں وہ نبوتیں انفرادی تھیں، انفرادی ان کی اپنی ذات کے لحاظ سے بھی اور ان کے اپنی جماعت کے لحاظ سے بھی، یعنی ایک ایک قبیلے کے لیے ایک ایک نبی بھیجا جاتا تھا۔ کبھی کبھی ایک قبیلے میں دو دو پیغمبر بھی ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل میں ایک وقت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے اور حضرت ہارون بھی تھے، دونوں کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا تھا۔ تو ایسا پہلے ہوتا تھا، ایک قبیلے میں ایک پیغمبر، ایک علاقے میں ایک پیغمبر، یہ اللہ کا دستور تھا، اور اس زمانے کے، اس علاقے کے، اس قبیلے کے، اس خاندان کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ شریعت بھیجتے تھے اور دستور بھیجتے تھے اور لوگ عمل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد یہ جو متفرق نبوتیں تھیں، مختلف قبائلوں میں، مختلف خاندانوں میں، مختلف جماعتوں میں، مختلف علاقوں میں جو الگ الگ نبوتیں دی جاتی تھیں، وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اب خاندانی نبوتوں کا سلسلہ بند، علاقائی نبوتوں کا سلسلہ بند۔ اب ایک ہی نبی سارے علاقوں کا پیغمبر ہوگا، اور ایک ہی رسول تمام خاندانوں کا رسول ہوگا، ایک ہی پیغمبر ساری انسانیت کا پیغمبر ہوگا۔ کافۃ للناس اعلان کیا گیا کہ میں کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، ایک خاندان کے لیے نہیں، عرب اور عجم کے لیے نہیں، بلکہ کافۃ للناس ساری انسانیت کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، بلکہ رحمت للعالمین بنا کر مجھے بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ذات کے لحاظ سے اور اپنی شخصیت کے لحاظ سے اور اپنے نفع کے لحاظ سے، اپنی افادیت اور فیض عام کے لحاظ سے سارے عالم کے لیے آپ رحمت للعالمین تھے۔ اب کیا دستور بن گیا؟ اب جو حضور کا انکار کرے گا وہ گویا کہ سارے نبیوں کا منکر ہے۔ سارے نبیوں کی شریعتوں کا خلاصہ قرآن کریم کی شکل میں اللہ نے عطا فرمایا، اور رحمت للعالمین کی شکل میں اللہ نے عطا فرمایا۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو گویا کہ سارے نبیوں کی نبوتیں آپ کی شخصیت میں سمٹ کر دنیا میں آ گئی۔ جن نبیوں کی تعلیمات بدل دی گئی تھی، جن کی کتابوں میں تحریف کر دی گئی تھی،
جن کی شریعتیں مسخ کر دی گئی تھی، جو نفسانیت کی نظر ہو چکی تھی، اللہ پاک نے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ساری شریعتوں کو زندہ کر دیا۔ اب حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جن جن چیزوں کو، جن جن باتوں کو قرآن کریم میں یا حدیث پاک میں واضح فرما دیا، وہ شریعت حقیقی شریعت رہ گئی، اور جن چیزوں کے بارے میں آپ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ قرآن کریم میں جگہ بہ جگہ زبور کا حوالہ ہے، تورات کا حوالہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفوں کا حوالہ ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں قرآن کریم میں۔ یہ کیوں حوالے دیے گئے؟ یہ اصل انسانیت کو یہ درس دیا گیا کہ اب جو شریعت آئی ہے، اب جو نبی آیا ہے، اب جو پیغمبر آیا ہے، وہ سارے پیغمبروں کا خلاصہ ہے۔ تمام نبوتیں اور تمام رسالتیں اب ایک شخصیت میں سمٹ کر آ گئی ہیں۔ اب کسی پیغمبر کی، کسی نبی کی، کسی رسول کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب جامع شخصیت تشریف لے آئی ہے جس کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ تمام نبیوں کے کمالات کا جامع، خاتم کے معنی مہر کے آتا ہے، یعنی تمام نبیوں کے تمام کمالات جب مکمل ہو گئے تو اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مہر لگا دی کہ اب قصہ تمام، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی انسان کے باپ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اولاد اپنی ساری کی ساری بچپن ہی میں انتقال کر گئی نا، 4 بچے، 4 بیٹے پیدا ہوئے مردوں میں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کسی مرد کے باپ نہیں ہے، عورتوں کے باپ تو تھے، فاطمہ کے باپ تھے، حضرت زینب کے باپ تھے، حضرت رقیہ کے باپ تھے، حضرت ام کلثوم کے باپ تھے۔ اللہ فرماتا مردوں میں کسی کے باپ تم میں سے نہیں، کوئی زندہ نہیں ہے دنیا میں۔ جتنے مرد اللہ نے پیدا فرمائے بچپن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد چلی گئی، اور اب کوئی باپ کے ناطے حضور کو اپنا باپ نہیں کہہ سکے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے کمالات کو آخری درجے تک پہنچانے والے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، اور ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز کی بات ہے، کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا۔ ورنہ آپ سے پہلے کتنے نبیوں نے یہ تمنائیں کی تھی کہ ہم بھی ایسے نبی کی امت میں پیدا ہوں، اور کتنے لوگوں نے یہ تمنائیں کی تھی کہ آپ کی جماعت میں ہمارا شمار ہو، لیکن ہر تمنا اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پوری کہاں کرتے ہیں۔ ہزاروں آرزوئیں انسان دل میں لیے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے، اور آرزوئیں پوری نہیں ہوتی، تمنائیں پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی تمنا بغیر تمنا کہ اللہ نے ساری تمنائیں پوری فرما دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ تو ہمارے نبی اگر سب سے جامع نبی ہیں، ہمارے نبی اگر ہمارے پیغمبر سب سے کامل پیغمبر، ہمارے نبی تمام نبوتوں کی نبوت کا خلاصہ، تو ہم ان کی جماعت اور ان کی امت بھی سب سے کامل امت قرار پائے گی، اور ان کے ماننے والے لوگ بھی ساری امتوں کا خلاصہ قرار پائیں گے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں اللہ ٹائٹل عطا فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ساری دنیا کے اندر پیدا ہونے والی ساری امتوں میں سب سے بہتر امت تم ہو۔ تو سب سے بہتر امت کا خطاب اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا، اور ہماری ذمہ داری بھی بتا دی کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، اپنا فرض منصبی کو ادا کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، لوگوں کو بھلائیوں کی دعوت دینی ہے، برائیوں سے روکنا ہے، نیکی کے راستے پر چلنا ہے، برائی کے راستے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے جو تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ چونکہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی اب آنے والا نہیں ہے، آخری رسول ہے، اس لیے اب جو کام ہے، حضور کا جو مشن ہے اور حضور کا جو نصب العین ہے اور اسلام کی جو دعوت ہے، اسی امت کو لے کر چلنا ہے۔ اب اسی امت کو قیامت تک اس کام کو کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا ڈبل مقام عطا فرما دیا، ہمارا مقام اللہ نے ڈبل بنا دیا کہ بحیثیت امت کے سب سے بہترین امت،
بحیثیت جماعت کے ساری پچھلی امتوں کا خلاصہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام نبیوں سے لیا جاتا تھا، جو کام پیغمبروں سے لیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہی وہ کام کرو، یعنی مقام نبوت، مقام پیغمبری پر باقاعدہ کوئی نامزد اب ہو نہیں سکتا ہے، لیکن ہمیں اللہ نے وہ کام عطا فرمایا، نام تو نہیں دیا لیکن کام ہمیں وہی کرنے کا۔ نام نبوت کا اب کسی کو ملنے والا نہیں ہے، نبوت کا نام اب کسی کو ملنے والا نہیں ہے، نبی کوئی اب ہو نہیں سکتا، لیکن کام ابھی باقی ہے، نبوت کا کام باقی ہے، اب وہ کام اللہ پاک نے اس امت کے حوالے کیا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا، ہمیں اس مقام سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ ہم جتنا احسان ادا کریں، جتنا شکریہ ادا کریں اپنے پروردگار کا، وہ حق نہیں ادا ہو سکتا ہے۔ اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں جس قدر درود پڑھیں، جس قدر نذران عقیدت پیش کریں، اپنی محبتیں نشاور کریں، اپنے جذبات اور خواہشات کو آپ کے لیے پامال کر دیں، قربان کر دیں، پھر بھی نہیں حق ادا ہوگا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں یہی اللہ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو آدمی اطاعت نہیں کرے گا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اطاعت سے منہ موڑو گے، اللہ کی رسول کی بات نہیں مانو گے، اللہ کی بات نہیں مانو گے، تو سن لو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ کافر کہتے ہیں ہر ایسے انسان کو جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے، اور کافر کہتے ہیں ہر ایسے انسان کو جو رسول کی اطاعت سے نکل جائے۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو حضور کی اطاعت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا۔ کتنی صاف بات ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت تو کرتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، حضور کا اتباع نہیں کرتا، وہ حضرت موسیٰ کی اتباع کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ بھی تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کی اتباع کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ حضرت ابراہیم کی اتباع کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بھی تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ حضرت داؤد کی اتباع کرتا ہو، حضرت داؤد بھی تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو جب یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت سے انکار کرتا ہے، اللہ اسے کافر کہتے ہیں، مسلمان صاحب ایمان نہیں بولتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ داؤد پر ایمان لانے کے بعد بھی کفر ہی رہے گا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانو گے۔ اگر موسیٰ پر ایمان رکھتے ہو، حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہو، حضرت ابراہیم پر ایمان رکھتے ہو، حضرت آدم پر ایمان رکھتے ہو، لیکن اگر ہمارے آخری نبی حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں مانتے ہو تو یہ ایمان تمہارا کافی نہیں ہے، تم کافر ہو۔ اللہ پر نام دے دیا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے، اسی لیے اس امت مسلمہ کسی نبی کا انکار نہیں کرتی۔ فرق آپ کو معلوم ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم عیسیٰ کو نہیں مانتی، حضرت عیسیٰ کی قوم موسیٰ کو نہیں مانتی، حضرت ابراہیم کے ماننے والے دوسرے نبی کو نہیں مانتے، حضرت نوح کو ماننے والے اس کو نہیں مانتے، حضرت شعیب کو ماننے والے دوسرے پیغمبر کو نہیں مانتے۔ ان کو ذمہ داری نہیں تھی، ان کا کام ہی وہی تھا کہ تمہاری نبوتیں بھی انفرادی، تمہاری جماعت بھی انفرادی، تمہاری نبوتیں بھی محدود علاقے کے لیے، تمہاری جماعت بھی محدود علاقے کے لیے، ہر آدمی اپنے اپنے حلقے میں کام کرے، ہر آدمی کی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ دوسرے حلقے والے کو بھی مانے۔ ان کی نبوتیں جامعیت کے ساتھ متصف نہیں تھی، وہ تمام علاقوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، تمام رنگ و نسل کے لیے نہیں تھی۔ اس لیے اگر کوئی حضرت موسیٰ کا ماننے والا حضرت عیسیٰ کا انکار کرتا ہے، یا حضرت عیسیٰ کا ماننے والا موسیٰ کا انکار کرتا ہے، تو ان کا اپنا اپنا معیار ہے، اپنا اپنا دائرہ ہے۔ اب دیکھیے ان لوگوں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آخری پیغمبر ہے بنی اسرائیل میں، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے، حضور سے پہلے سب سے آخری نبی کون آئے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک
600 سال قریب عرصہ گزرا جس میں کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے سرکار تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نہیں مانتے تھے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں۔ یہودی ان کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے ان کو قتل کرنے کی سازش کی، ان کو پھانسی پہ لٹکانے کی سازش کی، بلکہ اپنے خیال میں پھانسی پہ لٹکا دیا، پکڑ کے لے گئے گھر سے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا، اور جو آدمی پکڑنے کے لیے آیا تھا اسی کی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر والی بنا دی، نیچے تو سب ٹھیک ویسے ہی تھا، منہ کان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل، جو اندر سپاہی گھسا اور پھر واپس نکلا تو لوگوں نے کہا یہ تو عیسیٰ باہر نکل کے پکڑ لیا، اس نے باہر آ کہا میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا تم عیسیٰ ہو، اور اس کو لے جا کر پھانسی پہ چڑھا دیا، خوش ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ بعد میں دیکھا کہ پاؤں تو دوسری طرح ہے، ہاتھ تو دوسری طرح ہے، پیٹ وغیرہ تو دوسری طرح ہے۔ اب ان کو تشویش پیدا ہو گئی کہ کنفیوز ہو گیا کہ لگتا ہے کوئی اصلی آدمی چھوٹ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا نا، قرآن کریم نے خود کہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، حضرت عیسیٰ کو وہ پھانسی پہ نہیں چڑھا سکے، لیکن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو دھوکہ ہو گیا، یہی دھوکہ ہو گیا ان کو۔ اور وہ اتنے آج بھی ان دونوں قوموں کے درمیان، حالانکہ مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ متحد ہیں، چاہے اسرائیل ہو، امریکہ عیسائی ہے، اسرائیل یہودی، برطانیہ عیسائی ہے، اسرائیل یہودی، ان دونوں میں آپس میں اتحاد۔ اگر مسلمانوں کو مٹانے کا مرحلہ ہو، عالم عرب کو ختم کرنے کا مسئلہ ہو، مسجد اقصیٰ کے اوپر قبضہ کرنے کا مسئلہ ہو، یا دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرنے کا مرحلہ ہو، وہاں سرپرستی کے لیے یہودی بھی آ جاتے ہیں، عیسائی بھی آ جاتے ہیں، دونوں آپس میں ساتھ ہیں، لیکن آپس میں ان میں ایک دوسرے سے عقیدت و محبت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ یعنی یہودی لوگ آج بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ولد الزنا ہے، معاذ اللہ، ولد الزنا سمجھے یعنی حرام کی اولاد، زنا کی اولاد۔ حضرت مریم علیہ السلام کو وہ زانیہ کہتے ہیں، چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور جو الزام اس زمانے میں حضرت مریم پہ لگا تھا کہ کہاں سے یہ اولاد تم لے کر آ گئی، تمہارے باپ تو وما کان ابوک بغیہ وما کان امک بغیہ، تمہارے والدین تو ایسے نہیں تھے، تمہاری ماں تو ایسی نہیں تھی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا تم کچھ نہیں بولنا، تم روزہ رکھ لینا اور کہنا جواب بچہ دے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں سے آواز دیا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عیسیٰ انبیاء کی تاریخ میں آخری اور پہلے انسان ہیں جن کو نبوت بچپن میں دے دی گئی۔ کسی نبی کو نبوت 40 سال سے پہلے نہیں ملی، ہر نبی کو نبوت کی عمر ہے، اس عمر میں جا کے نبوت ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت بچپن میں عطا فرما دی، رسالت بچپن میں عطا فرما دی، اور انہوں نے خود کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اور اپنی ماں کے بارے میں انہوں نے صفائی پیش کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے، اللہ کے کلمہ سے پیدا ہوئے تھے، اللہ کے کلمہ کن فیکون سے پیدا ہوئے تھے۔ وہ معاذ اللہ قرآن کریم نے اس کو صاف کیا۔ پہلے حضرت قرآن سے پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے، سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے تھے۔ قرآن نے اس کو ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے خصوصی اعجاز سے پیدا فرمایا، خصوصی قدرت سے پیدا فرمایا، اور وہ بہت بڑے نبی تھے، معزز پیغمبر تھے۔ یہ قرآن کریم نے اس کو کلیئر کیا، لیکن آج تک وہ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان آپس میں قربت کبھی رہی نہیں۔ وہ موسیٰ کو ماننے والے یا عیسیٰ کو ماننے والے، لیکن مسلمانوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جو نبی آخر الزماں پر ایمان رکھتا ہے وہ موسیٰ پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہمارے ایمان مجمل، ایمان مفصل میں پڑھایا جاتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی صاحب ایمان ہو
اور پیغمبر آخر الزماں پر ایمان رکھتا ہو اور موسیٰ کی نبوت کا منکر ہو معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ کا احترام نہ کرے، حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرے، یا حضرت نوح کی شان میں گستاخی کرے، حضرت ابراہیم کی شان میں گستاخی کرے، جو آدمی کے کسی بھی نبی کی نبوت کے شان میں گستاخی کرتا ہے یا ایمان نہیں رکھتا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ بات آ گئی کہ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، چونکہ ہماری امت سب سے جامع امت ہے، ہماری جماعت سب سے کامل جماعت ہے، جو اس جماعت میں داخل ہوگا وہ سب کا احترام کرے گا، وہ سب کی نبوتوں پر ایمان رکھے گا اور سب کو بزرگ اور صاحب احترام سمجھے گا۔ اور جو اس جماعت میں داخل نہیں ہے، قرآن نے کہہ دیا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، سب کی نبوت پر ایمان لے آؤ، موسیٰ کو مان لو، عیسیٰ کو مان لو، داؤد کو مان لو، ابراہیم کو مان لو، لیکن کسی کا ایمان کاف نہیں آئے گا۔ قرآن کریم تم کو ٹائٹل دیتا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تم کافر کے کافر ہی رہو گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے، آپ کی اتباع کا جذبہ پیدا فرمائے، اور ماہ ربیع الاول میں ادھر ادھر کی خرافات میں مبتلا ہونے کے بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں درود پاک کے ذریعے سے اور آپ کی اتباع کے جذبے سے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔